الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بہرحال یہ بات تو ضمن آ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغ اس طرح ہوتی ہے جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کی. بولو کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جماعت بنائی تھی؟ کوئی دارالمطالعہ بنا رکھا تھا؟ کوئی قربانی کی کھالیں لی تھی یا ملک سے کروڑوں روپے چندہ لیا تھا؟ نہیں، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جب اجمیر شریف تشریف لے گئے تو چند مرید آپ کے ساتھ تھے. آپ نے جا کر کلمہ حق بلند فرمایا، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں کسی جماعت، کسی اسلحہ، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ والے اپنے خدا کی مدد اور نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں سے اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں اور عالم بعمل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ زبان سے کچھ اور کہیں، کرے کچھ اور، فتویٰ کچھ اور، تقویٰ کچھ اور. نہیں، بلکہ اللہ والے جو کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں، قول و فعل میں صداقت ہی صداقت ہوتی ہے. دیکھو امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے تھے. آپ نے جہانگیر بادشاہ کی ٹکر کیسے لی؟ تاریخ گواہ ہے کہ پھر وہی جہانگیر ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے پھرتا تھا، کیونکہ یہ اللہ والے جب سچے دل سے اللہ والے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی تابع داری بن جاتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آنا ساگر جب خشک ہو کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے دوبارہ جاری ہوا تو ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے 32,000 ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے. جب اتنے ہندوؤں نے اسلام قبول ہوا، اتنے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تو پورے اجمیر شریف میں شور مچ گیا اور لوگ بڑے حیران ہو گئے. اجمیر شریف کے ہندو راجہ پرتھوی راج کے پاس گئے اور کہنے لگے، راجہ صاحب بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے دھرم، ہمارے مذہب، مسلک کے 32,000 لوگ اپنے دھرم اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں. اگر یہی حال رہا تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا. راجہ پرتھوی راج نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. راجہ پرتھوی راج نے اپنے سب سے بڑے مندر کا جو سب سے ہی بڑا پڑک اور پرو تھا، یعنی ان کا بہت ہی بڑا جید عالم جن کا نام تھا رام دیو، راجہ پرتھوی راج نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے رام دیو، تم جاؤ اور اپنے چیلے اور مریدوں اور شاگردوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اس فقیر بابا سے جا کر مناظرہ کرو اور اسے دھمکیاں دو اور اس فقیر بابا کو اجمیر شریف سے نکال دو. چنانچہ رام دیو اپنے چیلوں، مریدوں، شاگردوں کو ساتھ لے کر مناظرہ کے لیے چل پڑا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارنے کے لیے اور انہیں دھمکیاں دینے کے لیے چل پڑا. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو خواجہ صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے لگا، لیکن ادھر حالت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور یاد الہی میں ایسے مستغرق ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کون بیٹھا، مجھے للکار رہا ہے. لیکن رام بڑا اچھل رہا ہے.
مناظرہ کرنے کو دہار رہا ہے۔ جب رام دیو نے زیادہ شور مچایا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز نے نگاہ رحمت اٹھائی اور فرمایا کہ اے رام دیو، میں تمہاری پیشانی پر اسلام کا نور دیکھ رہا ہوں اور تو ہے کہ میرے ساتھ مناظرے کی تیاری کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا اور کام جہنمیوں والا کر رہا ہے۔ ایسا نہ کر، بلکہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو رام دیو الٹا ہو کے میرے پیارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور پڑھنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، اللہ والوں کی کیا ہی، اللہ والوں کی ایک ہی نظر سے بڑا بیڑا پار ہو گیا، اللہ والے کی ایک ہی نظر سے بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے شاعر اہل سنت جناب محمد علی ظہری قصوری فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جب رام دیو مسلمان ہو گیا تو لوگ دوڑتے دوڑتے راجہ پرتھوی راج کے پاس گئے، راجہ پرتھوی راج کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ راجہ بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ کیا ہوا؟ راجہ کے نوکر اور ملازمین کہنے لگے کہ وہ تمہارا بڑا پنڈت اور پرو رام دیو جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، وہ کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کا مرید بن گیا ہے۔ یہ بات سن کر راجہ پرتھوی راج بڑا ہی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یہ فقیر بابا کوئی معمولی فقیر نہیں لگتا، بلکہ کوئی بڑا پہنچا ہوا درویش معلوم ہوتا ہے، یا پھر بہت بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ، جس نے اپنے جادو کے ذریعے رام دیو کو بھی مسلمان کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ رام دیو تو وہ ہمارا پنڈت اور گرو اور عالم تھا جو اپنے مذہب اور اپنے دھرم کا رکھوالا تھا، اور لوگوں سے اپنے مذہب اور دھرم کو بچانے کے لیے مناظرے کیا کرتا تھا۔ لیکن آج وہی رام دیو اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ غنی۔ سامعین کرام، راجہ پرتھوی راج نے بڑے بڑے منصوبے بنائے کہ کسی طرح ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو یہاں سے نکال سکیں۔ اسی مقصد کے لیے راجہ پرتھوی راج نے خوبصورت اور حسین ترین نوجوان ہندوانیوں کو بڑا بنا سوار کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کرتا اور کہتا کہ جاؤ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے تعویذ لو اور انہیں چھیڑو اور ان کو اپنی طرف مائل کرو اور سیدھے راستے پھسلاؤ، تاکہ ان کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہم ان کو نعوذ باللہ دھکے دے کر اور ذلیل اور رسوا کر کے اجمیر شریف سے نکال سکے۔ وہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں بن سور کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے پاس تعویذ لینے کے بہانے آتی، لیکن ان کا مقصد بڑا ناپاک ہوتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی شان پر، جو ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے، بلکہ مریدوں کو فرماتے تھے کہ ان عورتوں کو ہمارے پاس آنے سے روک دیا جائے اور نہ آنے دیا جائے۔ حضرات محترم، یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، بڑے بڑے متقیوں کے پاؤں اس مقام پر پھسل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر برائی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے جب راجہ کی ان ناپاک چالوں کو دیکھا
تو راجہ پرتھوی راج کے پاس پیغام بھیجا کہ راجہ یہ مکر کرنا چھوڑ دے اور یہ چانے بند کر دے. ارے تو نے یہ لڑکیاں دکھا کر اور ان کا یہ حسن و جمال دکھا کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، لیکن راجہ یاد رکھ جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سمائے ہوں بھلا وہ کب حسن فانی کو دیکھے گا. الغرض راجہ پرتھوی راج نے بڑے بڑے ہیلے، بڑے بڑے بہانے، بڑے بڑے مشورے کیے کہ کسی طریقہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو اجمیر شریف سے نکالا جائے، لیکن اس کا کچھ نہ بنا. دیورام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو چکا تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے رام دیو کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا اسلامی نام محمد عبداللہ رکھا. اس عبداللہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی، حضور والا اس اجمیر شریف میں میری کچھ زمین ہے جو میری دادا پر دادا کے زمانے سے نسلن در نسلن چلی آ رہی ہے، اب وہ میری ملکیت میں ہے، تو وہ زمین ساری کی ساری میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر پیش کرتا ہوں. آپ اس زمین کو قبول فرما لیں اور یہاں سے اٹھیں اور اس زمین پر چل کر ڈیرے ڈالیں، کیونکہ ہر روز راجہ پرتھوی راج کے ملازمین، نوکر چاکر، اجمیر شریف کے ہندو آپ کی بارگاہ میں بے ادبیاں، گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پانی تالاب سے نہ لینا، کوئی کہتا ہے کہ منہ ہاتھ نہ دھو، کوئی کہتا ہے کہ تالاب میں غسل نہ کرو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. لہذا آپ میری زمین میں تشریف لے چلیں، میں ساری کی ساری زمین آپ کے نام لگا دیتا ہوں اور وہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کر ایک مسجد بنائیں گے، آپ کا پیارا حجرہ مبارک بنائیں گے اور وہاں کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کے دین کی اشاعت بھی بھرپور طریقے سے کریں گے، خدا ذوالجلال کے دین کی تبلیغ اچھے طریقے سے کریں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے محمد عبداللہ کی اس بات کو پسند فرمایا اور زمین بھی قبول فرما لی اور فرمایا کہ چلو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جب محمد عبداللہ کی زمین پر پہنچے تو وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے مٹی کا گارا بنایا، اینٹیں بنائیں اور ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنی شروع کر دی. اب اجمیر شریف کی پہلی مسجد کس طرح سے بنتی ہے انشاءاللہ یہ کل ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز کے فیضان سے